نوجوانوں ابوذر کو نہیں لائیں، ان کو لائیں جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے۔ یہ لوگ ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آ چکے ہیں، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آ چکے ہیں۔ اب اگر یہ غلط ہے، میدان مباہلہ میں یہی لوگ تو تھے رسول کے علاوہ، تو اگر یہ غلط ہے تو بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ سیدہ نے پرابلم یہ کریٹ کر دی کہ علی کو لے آئیں، خلیفہ نے علی کی گواہی کو نہیں مانا، چلو ٹھیک نہیں مانا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، نہیں مانا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سمجھ رہے تھے کہ سیدہ سچ بول رہی ہیں اور وہ گواہی دے رہے تھے کہ ان کا حق ہے، لیکن خلیفہ کے خیال میں فاطمہ کا دعویٰ اور علی کی گواہی مل کے بھی سچائی کے لیے خلیفہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ اچھا 20 برس تک تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، 22 برس تک ایک اسٹیج وہ آئی کہ جب لوگوں نے علی کو خلیفہ بنا لیا، اب مشکل یہ ہو گئی کہ جس خلیفہ نے گواہی دی وہ بھی خلیفہ اور جو جھٹلا رہا ہے وہ بھی خلیفہ، ان دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا، یا گواہی دینے والا یا جھٹلانے والا۔ دونوں بزرگ خلفائے راشدین میں، راشد اس کو کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، بھٹکا ہوا نہ ہو، ان میں ایک ضرور کوئی بھٹکا ہوا ہے، یا جو گواہی رد کر رہا ہے وہ بھٹکا ہے، یا جو گواہی دے رہا ہے وہ بھٹکا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے راشد کی فہرست میں۔ تو ایک مصیبت تو یہ ہے کہ علی آ گئے گواہی میں، دوسری مشکل یہ ہے کہ حسن و حسین آ گئے گواہی میں۔ انہوں نے آگے گواہی دی کہ میرے باپ ماں کو یہ جائیداد دے گئے تھے۔ اب قیامت کے دن یہ بھی ایک مصیبت آئے گی جب آدم روتے پیٹتے آئیں گے اللہ کے دربار میں کہ معبود میں نے وہ گیہوں کھایا تھا جو مجھ پر حرام نہیں تھا تو جنت سے نکال دیا گیا، ان دونوں نے اس پوری پراپرٹی کا دعویٰ کیا جو ان کی نہیں تھی، تو سردار جنت بنائے گئے، ذرا انصاف کدھر گیا؟ اب یہ تو تین معصوم تھے، مولا علی، امام حسن، امام حسین۔ اب یہ ام ایمن کہاں سے آ گئی؟ ام ایمن کی جوتیاں ہمارے سر پر، وہ رسول اللہ کی کنیز تھی، وہ ان کے والد کی کنیز تھی، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، مگر جس گھیوں میں آئی ہیں اس میں فٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ جس گھیوں میں آئی ہیں مولا علی، امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ، ان بھی ام ایمن، اور اگر ام ایمن ہے تو فضہ کیوں نہیں؟ ام فضل کیوں نہیں؟ اسماء بنت امیس کیوں نہیں؟ سبھی ہوں، یہ اکیلی ام ایمن کیوں؟ جیسے ہی یہ دعویٰ خارج ہوا ویسے ہی جناب سیدہ نے دوسرا دعویٰ کیا۔ یہ بھی سمجھ لیجیے ایک کیس نہیں ہے، یہ دو کیس ہیں۔
کہ اچھا فدق نہیں دے دے تو میرے باپ کی جائیداد میں میرا حصہ لو. میرے باپ کی جائیداد میں میرا حصہ لو. رسول کی جائیداد میں جناب سیدہ کا حصہ میں آپ کو سمجھا دوں کتنا ہے. رسول کی جائیداد میں جناب سیدہ کے حصے کا فلسفہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جتنا ترکہ ہے وہ 8 برابر کے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. رسول کا جتنا ترکہ ہے وہ 8 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ان میں سے 7 پارٹ جو ہیں وہ جناب سیدہ کے ہیں. 7 حصے جناب سیدہ کے ہیں. اب بچا ایک حصہ 8واں حصہ جو ہے وہ 9 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. 8واں حصہ 9 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایک ایک حصہ ان کی بیویوں کو ملے گا. یہ ہے رسول اللہ کی میراث کی تقسیم. اس لیے کہ اولاد کا مال ولد یعنی کسی شخص کی اگر اولاد موجود ہو تو زوجہ کا سمن ہوتا ہے یعنی 8واں حصہ. اور ما عدم الولد یعنی اگر اولاد نہ ہو تو ربع ہوتا ہے یعنی 4تھا حصہ. تو رسول ترکہ جو چھوڑ کے گئے تو اولاد بھی چھوڑ کے گئے. رسول جب دنیا سے گئے تو صاحب اولاد تھے, اولاد ان کی موجود تھی. لہذا جب اولاد موجود تھی تو اب بیوی کا حصہ جو ہے وہ 8واں بنا. اب 8ویں میں 9 بیویاں تھیں تو وہ 8واں حصہ 9 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا اور 7 حصے جو ہیں وہ جناب سیدہ کو ملیں گے. کلیئر ہوئی بات؟ رسول کی پراپرٹی کے 8 برابر سے حصے کیے جائیں گے, 7 حصے جناب سیدہ کو ملیں گے, 8ویں حصے کو 9 حصوں میں پھر ڈیوائڈ کیا جائے گا جو ایک ایک حصہ 9 ازواج کو ملے گا. تو کہا کہ میرے باپ کے جائیداد میں میرا حصہ لو. تو بزرگ نے فرمایا کہ بی بی ہم آپ کے باپ کی جائیداد میں آپ کو حصہ نہیں دیں گے. کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا ہم نے آپ کے باپ کو کہتے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکنا صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی پراپرٹی کے لیے کوئی بات کہنا ہے تو مجھے اپنی اولادوں سے کہنا چاہیے. کوئی آدمی میرے پاس اپنی پراپرٹی امانت رکھوائے ہوئے کسی نے میرے نام کر دی ہے, میں اس کا مالک نہیں ہوں, مجھے اپنے بچوں سے بتا دینا چاہیے کہ بھئی یہ گھر جو ہے یہ فلاں کا ہے, یا قانونی دشواری سے بچنے کے لیے میرے نام کر دیا گیا تھا, یہ میرا نہیں ہے, بعد میں کلیم نہ کرنا, فلاں کی اولادوں کو دے دینا. یہ پراپرٹی جو ہے یہ میری, یا یہ رقم جو رکھی ہوئی ہے بینک میں یہ فلاں مت کی ہے, یہ ادھر بھجوا دینا, یہ میری نہیں ہے, یہ میراث میں نہ بانٹ دینا. میں نے آپ سے کہہ دیا اور لوگوں سے کہا نہیں. جن تک میری میراث جا نہیں رہی تھی ان سے تو کہہ دیا, اور جس کو میراث مل رہی تھی اس سے نہیں کہا. یہ بات رسول اللہ کو بیٹی سے کہنا چاہیے تھی, بیٹا ہمارے بات پراپرٹی کے لیے جھگڑا نہ کرنا, ہم گروہ انبیاء وارث ہوتے نہیں نہ وارث بناتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, ویسی بی بی نے کہا کہ سبحان اللہ, کتنے جلدی تم نے میرے باپ کا اتہام باندھا. کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ اور قرآن میں خدا نے کہا ہے وارث سلیمان داؤد, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے, سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی. کیسے سلیمان داؤد کے وارث ہوئے
اور قرآن میں جناب زکریا کی دعا نظم کی گئی ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ فرمایا زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، کیسے نبی نبی کا وارث ہوا؟ کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ فرمانے لگے اب یہ ہم کیا کہیں، ہم نے سنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں گئی تھی ام ایمن۔ اب سنیے اس کا جواب جو میں آپ کے دماغ میں کریت پیدا کرتا رہا کہ ام ایمن کہاں آ گئی۔ ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز اور رسول اللہ ان کے وارث ہوئے تھے، بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا مگر وہ رہی انہی کے ساتھ۔ تو حدیث کے دو ٹکڑے تھے، وارث ہوتے نہیں وارث بناتے نہیں، وارث ہوتے نہیں میں زندہ ثبوت ام ایمن آئی تھی، وارث بناتے ہیں میں قرآن کی دو آیتیں آئی۔ صلوات بھیج رہے ہیں ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ یہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس کو انصاف پسند مسلمانوں نے اس پر بڑے کمنٹ کیے ہیں۔ شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد LLD سر سید گروپ کے ایک آدمی تھے، امہات الامہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں صاحب کہ میرے خیال میں خلیفہ صاحب سے غلطی ہوئی۔ نے عجب بات لکھی ہے کہ ان کو دے دینا چاہیے تھا، جو بی بی صاحب مانگ رہی تھی، پرانی زبان ہے آج سے 150 برس پہلے کی، جو بی بی صاحب مانگ رہی تھی ان کو دے دینا چاہیے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ غایت ما فی الباب، یعنی انتہا کی بات یہ ہے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو الزام بیوی پہ جاتا کہ سیدانیوں کے صدقہ کھا رہی ہیں، آپ کو کیا پریشانی تھی؟ لیکن یہ حدیث تاریخ اسلام کے اندر آج بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اور اس کے اکیلے راوی وہی ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں بلکہ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن نے دوسری جگہ ایک دوسری آیت بھیجی سورہ مریم میں، وہ بھی سن لیجئے، عجب آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے۔ قرآن میں جنت کے لیے اللہ لفظ وراثت استعمال کر رہا ہے، جو خالق زبان و بیان ہے وہ جنت کے لیے نہ ملکیت استعمال کرتا ہے، نہ عطا استعمال کرتا ہے، نہ جزا استعمال کرتا ہے، وراثت استعمال کرتا ہے۔ کہیں یہ لفظ جان بوجھ کے تو نہیں استعمال کی گئی کہ قیامت کے دن جب امت رسول کے پاس آئے یا حضور جنت دلوائیے تو حضور کہیں بھائی جنت تو وراثت سے ملتی ہے اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم سے جنت سے مطلب ہی کیا ہے؟ شاید اللہ نے بھی انتقام لیا، نہ تو فدق ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پورا مقدمہ اسی طرح سے پوری فائل تاریخ کے ریکارڈ روم میں موجود ہے، جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے دیکھے۔ رہ گیا یہ کہ ہمارے اوپر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں
کہ آپ صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتے، لیکن ہم صحابہ کرام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ آل رسول کا اعتبار نہیں کرتے۔ رسول کی بیٹی، رسول کا داماد، رسول کے دونوں نواسے، جن کو رسول مباہلے میں لے گئے، جن کو رسول چادر تطہیر میں لے کے بیٹھے، جس گھر میں رسول رہتے تھے اسی گھر میں وہ لوگ رہتے تھے، رسول دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے، اگر اس گھر والے گڑبڑ کر سکتے ہیں تو بھروسہ کس گھر پر کیا جائے؟ اب اعتبار کے قابل بھی کون رہ گیا؟ پھر میرا کیا بھروسہ اور آپ کا کیا بھروسہ اور ان کا کیا بھروسہ؟ جب نے رسول کی زبان چوسی تھی، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے، جو پشت رسول پر حالت نماز میں بیٹھے تھے، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو جن میں نماز پیچھے پڑی تھی وہ کیا قابل اعتبار؟ تو یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس چیز کو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے پراپرٹی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے کلیئر بات لکھی ہے، کہا فاطمہ کو پراپرٹی دلچسپی اتنی سی نہیں تھی، انہوں نے پراپرٹی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی۔ یہ تو ٹوکن پروٹیسٹ تھا، علامتی دعویٰ تھا، اصلی دعویٰ نہیں تھا۔ یہ اس دعوے کے ذریعے دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی۔ اگر خلیفہ صاحب ان کو سچا مان لیتے تو فوراً پلٹ کے اپنے شوہر کے حق کا دعویٰ کر دیتی وہ، اور چونکہ ابھی سچا مان چکے تھے لہذا فوراً کشتی سے اترنا پڑتا، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ خلیفہ سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے کہ ایک گڑبڑ ہے اس کے اندر، لہذا انہوں نے سیدہ کے سچے ہونے سے انکار کر دیا۔ اب میری باری ہے، میں کہوں گا بیوی آپ کی کامیاب سیاست پر جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے، آپ نے اپنے دشمن کو دوراہے پر آ کے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو۔ عزیزان گرامی، اسی لیے میں یہ بات لکھنؤ میں عرصے سے مجھے پڑھنے کا اتفاق کم ہوتا ہے، پھر بھی پڑھی ہوگی کبھی، لیکن باہر بھی پڑھی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے مذہبی خزانے میں ہر واقعہ بے مثال ہے، جیسے ہر چیز اینٹیک پیس ہے، لاجواب ہے، ہر ہیرا بہترین ہے، ہر نگینہ لاجواب ہے، مگر بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس خزانے کی عزت ہوتی ہیں خود۔ ویسے آپ کے مذہبی خزانے میں 3 واقعے ایسے ہیں کہ جان پر کھیل جائیے مگر ان کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے فدق، ایک کا نام ہے کربلا۔ غدیر جو ہے وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر غدیر نہیں ہے تو آپ کے الگ سے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فدق جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، اگر آدمی تعصب کی عینک اتار کے دیکھے تو حق و صداقت سب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی اور رسول کے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور جنہوں نے یہ